اور ہمیں وہ توانائی دی کہ ہم دشمن کی طاقتوں سے لڑ سکیں. یہ پروگرام ہماری مجبوری بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. مجبوری اس لیے ہے کہ ظلم کی وہ انتہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر 21 جنوری جمعہ دوپہر ہمارے ایک بھائی کو عدالت جہاں انصاف کے لیے گیا تھا وہ اس کو شہید کر دیا گیا. اس کے غم میں بے قرار ہو کے جب مائیں اور بہنیں نکلی تو ان پہ تشدد کیا گیا, ان پہ لاٹھی ڈنڈے سے چڑھائی کر دی گئی. ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ 26 جنوری کو ہم اپنے حقوق کے لیے ایک ریلی لے کے گئے. ہمارے ہاتھ میں نہ پتھر تھا, نہ اینٹ تھی, نہ لکڑی تھی, صرف نعرہ حق تھا کہ ہمیں ہمارا حق دو. ہم سی ایم صاحب کے گیٹ تک پہ نہیں گئے تھے, ان کے گیٹ پہ تو پولیس تھی ان کی حفاظت کے لیے. ہم تو یہ چاہتے تھے, یہ سوچ کے گئے تھے کہ آپ باہر تشریف لائیے, محلوں سے باہر نکلیے تو عوام کی صورتحال دیکھیے. لیکن اس کے جواب میں جس طرح کا تشدد کیا گیا, جس طرح سے ہماری بہنوں پہ لاٹھیاں برسائی گئیں, اس کے اوپر پوری دنیا تف کر رہی ہے اس وقت. اور میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اور وزیر داخلہ کو بھی کہ آج 18ویں ترمیم آپ کو کھل کے بتا رہی ہے کہ انسانوں کو درندوں کے سپرد کر دیا گیا ہے. یہ وہ درندے ہیں جو محب وطن, مہذب کمیونٹیز کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, جبر کر رہے ہیں. لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ کس حوصلے کے لوگ ہیں. دوسری مجبوری ہماری یہ تھی, دوسری ضرورت یہ تھی کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو عورت کو محض کموڈٹی سمجھتا ہے. وہ عورت سے زبان سے بات نہیں کر سکتا, جو عورت سے لاٹھی سے بات کرتا ہے. ہم مہذب قومیں ہیں, ہم نہ ان چیزوں کے عادی ہیں, نہ ہم ان چیزوں کو برداشت کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج میری ماں اور بہنوں نے یہاں جمع ہو کے بتا دیا کہ ہم کتنے منظم ہیں. کوئی بھی شخص مجھے بتا دے کہ ہم 3 گھنٹے سے یہاں پہ ہیں, کیا ٹریفک کی روانی روکی گئی؟ کوئی بھی خاتون دکانوں کی طرف گیا؟ کیا بازار بند کیے؟ ہم حق کی بات زبان سے کرتے ہیں, لاٹھی سے تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ذہن نہیں ہوتا, جن کے پاس بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا, جو ٹیبل ٹاک پر بلیو نہیں کرتے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں. ہم وزیر اعظم سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ان مہذب قوموں کو بچانے کے لیے آپ اس طرف آئیے جو کہ ہمارا حق ہے. آپ کچھ بھی کہیں, ہم جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ سندھ میں بغیر صوبہ بنائے گزارا نہیں ہوگا. ہمیں اپنی جگہ چاہیے. ہم ان درندوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. آپ اگر آگے نہیں بڑھتے تو ہم آگے بڑھیں گے اس میں. اس لیے میں دوسری چیز یہ کہ میں اپنے ان مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کروں گی جو این جی او سے آئیں. شیما کرمانی صاحبہ آئیں, ان کی بھی میں شکر گزار ہوں. مہناز رحمان آئیں, میں ان کی شکر گزار ہوں. عقیل ڈیڈی صاحب نے اپنی نمائندہ عبد عثمان کو بھیجا ہوا یہاں پہ سارے احمدی کی. خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ وہ جو تکلیف ہم اٹھا رہے ہیں وہ درد اب پھیل کے سب کے سامنے جا رہا ہے. لیکن میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم کل بھی ہراول دستہ تھے, ہم آج بھی ہراول دستہ ہے. اب آپ کھڑکیوں سے نہ جھانکیے, آپ دروازوں سے کھڑے ہو کے تماشا نہ دیکھیے. آئیے ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیے, ورنہ وہ جو آفت ہمارے اوپر توڑی جا رہی ہے وہ آفت کل آپ کے گھروں کے اندر بھی جا سکتی ہے. اگر اس سے آپ کو محفوظ ہونا ہے, ان کی بے دردی کا یہ حال ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 26 تاریخ کی ریلی میں سب سے آگے خواتین تھیں, اور ان خواتین میں بھی سب سے کہ ہماری نمائندگان تھی, ہماری سینیٹر تھی, اس میں خود تھی, ہماری ساری ایم پی ایس تھی. ابھی رانا باجی کو آپ نے دیکھا زخمی ہے, ان کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. انہیں شرم نہیں آتی کہ پارلیمانی امیدواروں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اس سے ان کے ذہن کا اسٹیٹس معلوم ہوتا ہے. ہم ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے.
ہم ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ گزارا نہیں کریں گے۔ شکریہ۔ اب میں بلا تاخیر ملتمس ہمارے سینیٹر اور رکن رابطہ کمیٹی فیصل صاحب زواری بھائی سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کی تالیوں میں سینیٹر